بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ، یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 155 ہے۔ یہ باب زیارت القبور کے بعد کتاب الزکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں اضافہ، زیادتی اور پاک کرنا۔ چونکہ مال جب اس میں سے بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، یعنی اصطلاحی زکوٰۃ، اصطلاح شرع میں زکوٰۃ کہتے ہیں مال کے ایک متعینہ حصے کو اللہ کی رضا کے لیے فقراء، مساکین وغیرہ مصارف کو مالک بنا دینا۔ لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت بھی ظاہر ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس میں برکت دی جاتی ہے، تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دے دینے کی وجہ سے جو باقی مال بچتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، تو پاک کرنے کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے اور اضافے اور زیادتی کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے بظاہر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مال اس میں کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ مال جو بظاہر کم ہوتا ہے یہ حقیقت میں مالدار کے لیے مفید اور نفع بخش ہوتا ہے، اور خود مال کے لیے مفید ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی آدمی کوئی درخت یا کوئی پودا لگاتا ہے تو اس کی فاضل شاخوں کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے، تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتنی شاخیں اس درخت کی کم ہو گئیں، اتنی کمی آ گئی، لیکن جو اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا نکالنا ہی ضروری تھا۔ اگر یہ زائد شاخیں اس کے ساتھ رہتی تو یہ درخت کے لیے نقصان دہ ہوتی اور اس کے واسطے سے درخت والے کے لیے نقصان ہوتا۔ تو بالکل اسی طرح کا مسئلہ زکوٰۃ کا بھی ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے جو علم رکھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہی ہے، اور جو باقی بچتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو یمن کی جانب بھیجا، یعنی یمن کا قاضی مقرر کر کے وہاں کا امیر بنا کر کے بھیجا۔ فقال، تو ارشاد فرمایا، انکا تأتی قوما اہل کتاب فادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ۔ وہاں ان کے علاوہ لوگ بھی موجود تھے، لیکن چونکہ انہیں غلبہ دیا گیا اسی لیے خاص طور سے ان کا ذکر کیا گیا۔ تو ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، تو تم انہیں اس بات کی شہادت کی طرف دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، تو اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کریں، یعنی اس بات کی وہ شہادت دیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر 5 نمازیں ایک دن اور ایک رات میں فرض فرمائی ہیں۔ اس ترتیب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اسلام قبول نہ کریں وہ دیگر احکام کے مکلف نہیں ہیں۔ انسان سب سے پہلے ایمان کا مکلف ہے، جب وہ ایمان لے آئے تب اس کے بعد جو اس کے احکام ہیں ان کا وہ مکلف ہوتا ہے، اس کی انہیں تبلیغ کی جائے اور احکام بتائے جائیں۔ فرمایا اگر وہ تمہاری اطاعت کریں اس کے لیے
یعنی شہادت دیں اور اس بات کو مان لیں، تو اب انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر 5 نمازیں ایک دن اور ایک رات میں فرض کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز یہ اہم الفرائض ہے، کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جس کی تبلیغ کا حکم دیا وہ نماز ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، تو اگر وہ اس سلسلے میں تمہاری اطاعت کریں، فرما برداری کریں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے۔ یہاں صدقہ یہ عام لفظ ہے، یہ کبھی زکوٰۃ کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مطلقاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں کتاب الزکوٰۃ میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے یہ سمجھا جائے گا کہ یہاں صدقہ زکوٰۃ کے معنی میں ہے جو بندے پر فرض ہے، اور اس لیے بھی کہ یہاں قد فرضہ صاف صاف موجود ہے۔ تو اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، تو ترجمے میں زکوٰۃ اس لیے کہہ دیتے ہیں تاکہ اس کا معنی واضح رہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ وہ صدقہ، وہ زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں کو واپس کی جائے گی۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ کوئی بھی آدمی مال دینا نہیں چاہتا، مال سے فطری محبت ہوتی ہے، تو اب زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، مال دینا پڑے گا، تو یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ مال اکٹھا کر کے کہیں اور لے جائیں گے اور اپنا بیلنس بڑھائیں گے، تو اسی لیے ساتھ ہی ساتھ اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ یہ مال لیے جائیں گے تم سے، لیکن کہیں اور نہیں لے جائیں گے، بلکہ تم میں جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، انہی پر خرچ کیے جائیں گے۔ تو اس سے آدمی کے اندر یہ خیال آتا کہ چلو ہمارا مال کہیں باہر نہیں جائے گا، کہیں اور نہیں جائے گا، ہمارے لوگوں ہی میں صرف کیا جائے گا۔ یہ خاص طور سے نئے لوگوں کی تبلیغ کے لیے یہ بہت مؤثر انداز ہے۔ کسی بھی شخص کو آپ بتائیں کہ دیکھیے آپ مالدار ہیں، آپ پر اتنا دینا ضروری ہے اور یہ ہم نہیں لیں گے، بلکہ آپ کے دوسرے بھائی جو غریب ہیں یہ انہیں کو دے دیا جائے گا، سمجھ میں آئے گا کہ اپنے لیے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے، ہم ہی سے لے کر کے ہم ہی لوگوں کو دے رہے ہیں، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، تو اگر وہ اس کے لیے اطاعت کرتے ہیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو تم ان کے عمدہ مالوں سے بچو، ان کے اموال میں جو عمدہ ہیں ان سے بچو۔ وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا سے بچو، ڈرو۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ حجاب نہیں ہوتا، یہ کنایا اس بات سے ہے کہ ان کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہ اموال سے بچنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس زمانے میں جب صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے تھے تو عام طور پر اموال کیا ہوتے تھے؟ اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، یہ سب عام اموال تھے ان کو، تو ان کے لیے حساب کرنا یہ مشکل ہوتا تھا کہ اس میں کتنی زکوٰۃ ہوگی، تو وصول کرنے والے کے سامنے سب رکھ دیتے کہ ہمارے پاس اتنے اونٹ ہیں، اتنی بکریاں ہیں، یا ہمارے پاس اتنے جانور ہیں۔ اب یہ جو وصول کرنے کے لیے جاتے تھے وہ ان کا جائزہ لیتے، دیکھتے اور شریعت کے حساب سے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے یہ بیان کرتے، وہ دے کر کے چلے آتے۔ تو اب کبھی لینے والے نے اچھا مال اگر چھانٹ کر کے لے لیا تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے کیا ہے مذہب کے لیے، شریعت کے لیے کیا ہے، لیکن اس سے تکلیف ہوگی انہیں نا، اور شریعت نے یہ لازم بھی نہیں کیا ہے کہ آپ اچھا ہی چھانٹ کر کے لیں، تو اس لیے حکم دے دیا گیا صاف صاف کہ ان کے اچھے اموال سے بچو، مطلب چھانٹ کر کے اس میں سے اچھا ہی نہ لو، بلکہ جو شریعت کا حکم ہے، جو معتدل ہو، متوازن ہو، درمیانی ہو، اسے تم لے لو۔ اب اگر تم ایسا کرو کہ چھانٹنا شروع کر دو گے تکلیف ہوگی انہیں، ان پر زیادتی ہوگی ایک طرح سے، اب وہ ان کے دل سے آہ نکلے گی، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی دعا رب تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس میں جو صدقہ وصول کرنے جائیں گے ان کے لیے بھی تاکید اور تنبیہ ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال،
اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، یا صفائح من نار دونوں پڑھ سکتے ہیں، یعنی نائب فاعل بھی ہو سکتا ہے اور یہ دوسرا مفعول بن کر کے ایک مفعول بھی رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی سونے چاندی والا جو اس سے اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے نہیں ہے مگر یہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ پر سونے چاندی کو تپا کر کے پتھر بنائے جائیں گے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لفظی ترجمہ کر لے تو زیادہ آسان رہے گا اور آپ تو سمجھ سکتے ہیں باقی۔ ما من صاحب ذهب ولا فضة، کوئی سونے چاندی والا نہیں ہے، لا یؤدی منها حقها، جو اس سونے چاندی سے اس کا حق ادا نہ کر رہا ہو، الا نہیں ہے مگر اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، صفحت له صفائح من نار، تو اس کے لیے آگ کے پترے بنائے جائیں گے۔ پترا سمجھتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو پیٹ پیٹ کر کے خوب پھیلا دیا جائے، لمبا چوڑا کر دیا جائے، کیا کہتے ہیں اسے؟ پترا۔ جیسے کچھ ٹین شٹ ڈالتے ہیں نا، دکان بنا لیا اوپر ٹین ڈال دیتے ہیں نا، کہتے ہیں ٹین کا پترا، سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے کہا صفائح، یعنی مرفوع پڑھ سکتے ہیں اور منصوب پڑھ سکتے ہیں۔ تو مرفوع پڑھیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ صفحت له صفائح من نار، یعنی اس شخص کے لیے جو حق ادا نہیں کر رہا ہے اس کے لیے آگ کے پترے بنائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور منصوب پڑھائی سے تو صورت کیا ہوگی کہ صفحت میں ضمیر نکلے گی اور اس کا مرجع وہی سونا چاندی، یعنی سونے چاندی کو اس شخص کے لیے آگ پر پترے بنا دیے جائیں گے، آگ سے خوب گرم کیا جائے گا اسے اور اسے پترے بنا دیے جائیں گے اس سونے چاندی کے۔ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اب جب پترے بن کے تیار ہو جائیں گے تو انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فَيُكْوَى بِهَا جَنبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، تو ان کے ذریعہ اس کے پہلو اور اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا، یعنی خوب گرم کر کے اس سے داغا جائے گا اسے۔ تین چیزوں کا بیان ہوا ہے، پیشانی، پہلو اور پیٹھ۔ آدمی جب کسی کو دینا نہیں چاہتا ہے اور وہ سامنے آتا ہے اپنا حق لینے کے لیے تو آدمی کی پیشانی پہ اس کے اثر ظاہر ہوتے ہیں نا، ہاں؟ پیشانی سکوڑ لیتا ہے آدمی نا تو پیشانی میں اثر ظاہر ہوتا ہے اس کا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اس کام سے پہلو تہی کی، معلوم ہے ادھر آ رہا ادھر دیکھنے لگے تاکہ گزر جائے کچھ کہے نا، تو پہلو موڑ لیتے ہیں نا، یا اور زیادہ جب آگے بڑھ جاتے ہیں تو پورا چہرہ گھما لیتے ہیں، پیٹ کر دیتے ہیں اس کی طرف نا۔ تو معلوم ہو کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر اس کا اثر زیادہ ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے یہاں خاص طور سے ان تین کا ذکر ہوا ہے، سن رہے نا؟ ورنہ اور مقامات پر اس کے علاوہ بھی ذکر ہے۔ اور ایسا نہیں کہ داغا جائے گا تو آسانی سے، پیشانی پر جب رکھا جائے گا داغنے کے لیے تو وہ بالکل تھر تھراتا ہوا، سوراخ کرتا ہوا ادھر سے باہر نکل جائے گا، سمجھا نا؟ ایسے جب پہلو پہ رکھا جائے گا ادھر سے اس پار نکل جائے گا، اور جب پشت پہ رکھا جائے گا تو سینے سے پار نکل جائے گا، اس طرح داغا جائے گا اسے۔ اور ایسا نہیں کہ ایک بار داغ دیا، سوراخ ہو گیا، نشان بن گیا تب چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کلما ردت اعیدت لہو، جب بھی اسے پھیرا جائے گا، ردو رد کر دینا، ہٹا دینا ہوتا ہے نا، تو کلما ردت، جب بھی ان پتھروں کو پھیرا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، اعیدت لہو، اس کے لیے پھر لوٹا کے لایا جائے گا۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ جیسے لوہا گرم کرتے ہیں نا، کسی چیز میں سوراخ کرتے ہیں اس کے بعد گرم کر کے جلدی سوراخ ہو جائے، تو جب یہ لوہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کچھ ہٹا لیتے ہیں وہاں سے نا، پھر گرم کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی گرم کیے جائیں گے جہنم کی آگ پر، انہیں داغا جائے گا،
پھر وہاں سے ہٹا کر کے پھر گرم کیا جائے گا اور اس کا لوٹایا جائے گا. تو اعیدت لہو، یعنی جب بھی اسے ہٹایا جائے گا تو اس کے لیے دوبارہ لایا جائے گا. تو عیادہ میں ہوتا ہے اصلی حالت لانا، پھر گرم کر کے اسی طرح سے پھر لایا جائے گا. اب یہ نہیں کہ بہت وقفہ ہوگا، کیونکہ جب بنائے جائیں گے مثلا ایک سے داغا جا رہا ہے، ایک گرم ہو رہا، اس کو ہٹایا پھر اس کو لایا گیا. اب یہ کس دن ہوگا ایسا؟ فی یومن کانا مقدارہ 50,000 سنہ، یہ اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اب یہ ہوتا رہے گا، عذاب اسے دیا جاتا رہے گا. حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. فیرا سبیلہ اما الی الجنہ و اما الی النار، تو وہ اپنا راستہ دیکھے جہنم کی طرف، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. تو یا جنت یا جہنم میں جانے سے قبل ہی یہ عذاب ہوگا اسے، وہاں پہنچنے کے بعد کتنا سخت عذاب ہوگا وہ تو اس کا ذکر یہاں نہیں ہے. قیل یا رسول اللہ فل ابل، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول تو اونٹ کا کیا حکم ہے؟ یعنی سونے چاندی کے بارے میں یہاں بیان کر دیا گیا، اس کے بارے میں سمجھ میں آ گیا کہ جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا وہ اس طرح کے عذاب سے دوچار ہوگا. لیکن جو اونٹ پالے ہوئے ہیں وہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فل ابل، اونٹ کا حکم. قال، حضور نے ارشاد فرمایا ولا صاحب ابل، الگ کر دیں تو صاحب ابل پڑھیں گے، یاد کریں اسی پر ولا صاحب ابل، یعنی شروع میں پڑھا ہوگا آپ نے نا، ما من صاحب ذهب ولا صاحب ابل، یا اس کو الگ پڑھیں، الگ الگ احکام ہے. اور کوئی اونٹ والا ایسا نہیں لا یودی منہا حقہا، جو اونٹوں سے اس کے حق ادا نہ کر رہا ہو، تو اس کا بھی عذاب ایسے ہی ہوگا. لیکن اونٹ کے کچھ اور حقوق ہیں، اونٹ کے کچھ اور حقوق ہیں جن کا بیان یہاں ہو رہا. وَمِنْ حَقِّهَا، اور اونٹوں کے حق میں سے بعض یہ ہیں. حَلْبُهَا یوما وِرْدِهَا، اونٹ سے دودھ نکالنا، اونٹ مطلقاً کہا جا رہا ہے، بعض اونٹنیاں ہیں، ان کا دودھ نکالنا ان کے پانی پر لانے کے دن. اونٹوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ روزانہ پانی پلانے نہیں لے جاتے ہیں، تو جس دن پانی پلانے کے لیے لے جائیں اس دن وہاں دودھ نکالیں، ان کا دودھ دہیں. اس لیے کہ جہاں پانی کا انتظام ہوتا ہے تو اور لوگ بھی آتے ہیں، وہاں جمع ہوتے ہیں، حاجت مند وہاں موجود رہتے ہیں، تو وہاں آپ دودھ نکالیں اور جو حاجت مند ہیں انہیں آپ سیراب کریں. یہ بھی اونٹوں کا ایک حق ہے، اسے بھی آپ ادا کریں. الا اذا کان یوم القیامہ، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اب اسے عذاب ہوگا. تو ایسا نہیں کہ خالی اسی حق کی بنیاد پر، یہ من تبعیضیہ من حقہا، یعنی ان کا حق ایک یہ بھی ہے اور باقی زکوٰۃ تو اس میں بھی ہے. تو زکوٰۃ نہ دینے کے باعث ایک ان کے ذریعے عذاب دینے کی کیا صورت ہوگی وہ آگے آ رہی ہے. ان کے داغنے کا عذاب ہو گیا، سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی، داغنے کا ذکر ہو گیا. اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو ان کا بھی ذکر آ رہا ہے یہاں. اور ایک حق یہ بھی ان کا ہے، جو ادا نہیں کرتے ہیں وہ بھی اس سے دوچار ہوں گے. کیا ہے؟ الا اذا کانا یوم القیامہ، مگر جب قیامت کا دن ہوگا. بوتحا لہا بقائن قرقر او فرما کانت لا یفقد منہا فصیلا واحدا، اسے لٹا دیا جائے گا. بوتحا لہا، اس اونٹ والے کو اونٹوں کے لیے لٹا دیا جائے گا. بلکہ شاعر نے فرمایا اس موقع پر کہ اسے منہ کے بل لٹا دیا جائے گا، یعنی اس کی پیٹھ اوپر ہوگی. کہاں لٹا دیا جائے گا؟ بقائن قرقر، ہموار زمین پر. او فرا ما کانت، اس حال میں کہ یہ اونٹ جو ہوں گے اس سے زیادہ صحت مند اور زیادہ موٹے ہوں گے جتنا تھے. لا یفقد منہا فصیلا واحدا، اور وہ اونٹ والا اونٹوں میں سے کسی بچے کو غیر حاضر نہیں پائے گا.
مطلب جتنے اونٹ تھے اس کے سب موجود رہیں گے. اب یہ کسی بچے کو حاضر، فصیل کہتے ہیں اونٹنی کے بچے کو، تو کسی بچے کو حاضر نہیں پائے گا. اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو اس کا تھا اسے بھی حاضر نہیں پائے، غیر حاضر نہیں پائے گا، وہاں رہے گا وہ بھی. یا مراد یہ ہے کہ سارے اونٹ وہاں رہیں گے اور یہاں بچہ کہنا ایک اونٹ بتانے کے لیے ہے، کیونکہ جو بھی اونٹ ہوتا ہے اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے وہ. سنا ہے نا، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس طرح کی حدیث. تو مراد یا چھوٹا بچہ ہی ہے، یا مراد یہ ہے کہ جتنے اونٹ اس کے پاس تھے ان میں سے کوئی اونٹ غیر حاضر نہیں پائے گا، سب وہاں موجود رہیں گے. اور جتنا دنیا میں صحت مند تھے اس سے زیادہ وہ صحت مند ہوں گے، زیادہ طاقتور ہوں گے. اب وہ کریں گے کیا؟ تَطَأُهُ بِأَخْفَافِهَا، وہ اپنے پاؤں سے اسے رودیں گے. سارے اونٹ ہیں اس شخص کو رودیں گے اپنے پاؤں سے. وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، اور اسے اپنے منہ سے کاٹیں گے. كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا، جب بھی اس شخص پر اونٹوں کا اگلا حصہ گزر جائے گا، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، تو اس پر آخری حصے کو لوٹا دیا جائے گا. تو یہ تو عجیب لگتا ہے نا، لوٹانا کہا گیا، یہاں واپس لایا جائے گا. یہ بعض روایتوں میں اس طرح سے ہے کہ جب بھی آخری حصہ اس پر سے گزر جائے گا تو پہلے حصے کو لوٹا دیا جائے گا. وہ زیادہ ظاہر ہے، اسی لیے بعض نے یہ بھی کہا کہ یہاں اس تعبیر میں سو ہے، راوی کو سو ہوا اور اس طرح کی تعبیر کی. جیسے اچھا اسی کو صحت پر محمول کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی اس کا پہلا گزر جائے گا تو اس پر اس کے آخر کو لوٹا دیا جائے گا، وہ آخر بن جائے گا شروع کے حساب سے. کیسے؟ یہاں مثلا لٹا دیا گیا اس کو اور سارے جو ہے لائن سے لگے ہوئے ہیں، اب اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں نوچتے کاٹتے. اب جب گھوم کر کے ایسے آئیں گے دائرہ بن جائے گا. جب دائرے میں ہر کوئی آگے بھی ہوتا ہے پیچھے بھی ہوتا ہے، ہر کسی آگے پیچھے کہہ سکتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ پہلا گزر گیا تو اب گزر کر کے جب پیچھے لگ گئے تو پچھلا ہو گیا نا، تو اس آخر کو پھر لوٹا دیا جائے گا اس پر. تو اس طرح سے وہ گویا دائرے کی شکل رہیں گے، سب اس پر باری 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 گزرتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو لفظ ہے اس کے لحاظ سے وہ توجیہ ہو جائے گی. اور اگر یہ کہا جائے کہ جو بعض روایتوں میں ہے کہ جب آخری حصہ گزر جائے گا تو پہلے کو لوٹا دیا جائے گا، سب سے پہلے گزرتے چلے گئے، آخر والا جب گزرا پھر پہلے والے شروع ہو جائیں گے، تو مال تو وہی ہوگا. یہ کس دن ہوگا؟ فی یوم کانا مقدارہ 50,000 سنہ، یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے. حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. فیرا سبیلہ اما الی الجنہ و اما الی النار، تو وہ اپنا راستہ دیکھے گا یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. قیل یا رسول اللہ فالبقر والغنم، عرض کیا گیا یہ اللہ کے رسول تو گائے اور بکریوں کا کیا حال ہوگا، ان کے مالک کا کیا حال ہوگا؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم، اور کوئی گائے اور بکریوں والا نہیں جو ان میں سے ان کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، الا اذا کان یوم القیامہ، مگر جب قیامت کا دن ہوگا، بوتحا لہا بقاء قرقر، تو اس شخص کو اس گایوں اور بکریوں کے لیے ہموار کشادہ زمین پر لٹا دیا جائے گا. لا یفقد منہا شیئا، اور وہ شخص ان میں سے کسی کو غیر حاضر نہیں پائے گا، یہ سب موجود رہیں گے. لیسا فیہا اقصاء ولا جلجاء ولا عظباء، اور یہاں دنیا میں وہ گائیں اور بکریاں چاہے بغیر سینگ والی ہوں یا ٹوٹی سینگ والی ہوں یا مڑی سینگ والی ہوں، لیکن وہاں حال کیا ہوگا؟ ان بکریوں میں کوئی مڑی سینگ والی نہیں ہوگی، یا ان گایوں میں کسی کی سینگ مڑی نہیں ہوگی. ولا جلجا، اور نہ ہی کوئی بے سینگ کی ہوگی. ولا عظبا، اور نہ کوئی ٹوٹی سینگ والی ہوگی. سن رہے نا؟ تنتحہ بقرونہا، اور یہ سب گائیں اور سب بکریاں اسے اپنی سینگ سے ماریں گی. وَتَطَأُهُ بِأَزْلَافِهَا، اور وہ اپنے کھر سے اسے رودیں گی. كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا، جب
جب بھی ان پر ان کا اگلا دستہ گزر جائے گا رد علیہ اخراہا، تو اس کے آخری دستے کو اس پر لوٹا دیا جائے گا، پھیر دیا جائے گا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ فیرا سبیلہ اما الی الجنہ و اما الی النار، تو اپنا راستہ دیکھے گا جنت کی طرف اور یا جہنم کی طرف۔ قیل یا رسول اللہ فالخیل، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول تو گھوڑوں کا کیا حکم ہے؟ قال فالخیل ثلاثہ، حضور نے ارشاد فرمایا گھوڑے 3 طرح کے ہیں۔ ہیا لرجل وزر، کچھ گھوڑے تو وہ ہیں جو مرد کے لیے وبال ہیں، بوجھ ہیں۔ وہیا لرجل ستر، اور یہ گھوڑے کسی کے لیے پردہ ہیں۔ وہیا لرجل اجر، اور یہ کسی مرد کے لیے اجر و ثواب ہے، اس کا سبب ہے۔ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ، رہے وہ گھوڑے جو گھوڑے والے کے لیے وبال ہے، فَرَجُلٌ، تو یہ ایسا شخص ہے رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِمَاءً عَلَى عَهْدِ الْإِسْلَامِ، جس نے گھوڑوں کو باندھا دکھاوے کے لیے، دوسروں پر فخر مباحات کے لیے، اور اہل اسلام پر دشمنی کی وجہ سے، مسلمانوں کی دشمنی کی وجہ سے گھوڑے پالے تاکہ ان سے مقابلہ کرے، یا یہ کہ فخر و ریا کے طور پر پال رکھا ہے، یا اس طرح سے مطلب نیک نیتی کے علاوہ اس نے پالا، تو اس کے لیے وبال ہے، بوجھ ہے۔ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، تو یہ گھوڑا اس کے لیے وبال ہے، بوجھ ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، رہا وہ گھوڑا جو گھوڑے والے کے لیے پردہ ہے، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ایسا مرد ہے جس نے گھوڑا اللہ کی راہ میں باندھا، ثُمَّ لَمْ يَنْسَى حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا، پھر اس نے اللہ کے حق کو فراموش نہیں کیا گھوڑے کی پشت میں نہ گھوڑے کی گردن میں۔ فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، تو یہ گھوڑا اس کے لیے پردہ ہے، ستر ہے۔ اللہ کے حق کو فراموش نہیں کیا، مطلب اللہ کی راہ میں باندھ کے رکھا ہے کہ جب موقع ملے گا تو اسے لے کر کے میدان کارزار میں جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی بجاوری کے لیے کہیں جانا ہوا تو جائے گا، اور اگر کسی نے نیک کام کرنے کے لیے بطور عاریت مانگا، بطور عاریت دے گا، اسے تعاون کرے گا اس طرح سے، تو یہ اس کے لیے ستر ہے، آڑ ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، اور وہ گھوڑا جو گھوڑے والے کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ وہ مرد ہے جس نے گھوڑا اللہ کی راہ میں باندھا اہل اسلام کے لیے، فی مرج وروضۃ، چراگاہ میں اور سبزہ زار میں، فما اکلت من ذلک المرج او الروضہ، تو اس گھوڑے نے اس چراگاہ سے یا اس سبزہ زار سے کچھ نہیں کھایا مگر یہ کہ اس کے لیے اس کی تعداد میں نیکیاں لکھی جائیں گی جو اس نے کھایا ہے، الا کتب لہ عدد ما اکلت حسنات، مگر یہ کہ اس شخص کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی اس تعداد میں جو گھوڑے نے چارہ کھایا ہے۔ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرَوَاتِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ، اور اس کی لید اور پیشاب کی تعداد میں بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وَلَا تَقْطَعُوا طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، اور وہ اپنی رسی نہیں توڑے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا، کبھی گھوڑا جب ذرا سا کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے تو اپنی رسی توڑا لیتا ہے نا، رسی توڑا لیا، اب جب اس کا مالک آتا ہے تو کبھی کبھی جہاں وہ باندھا جاتا ہے ایک چکر لگاتا ہے، 2 چکر لگاتا ہے، تب قابو میں آتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس گھوڑے نے اپنی رسی توڑ لی، کاٹ لی، فاستنت شرفن، تو وہ 1 چکر دوڑا یا 2 چکر دوڑا، تب جا کے مالک کے قابو میں آیا، مگر یہ کہ اللہ اس کے لیے اس کے نشان قدم کی تعداد میں، اس کی لید کی تعداد میں نیکیاں لکھ دے گا۔ یعنی اب وہ جو دوڑے گا اور قابو میں کرنا چاہے گا وہ شخص، تو ہر قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔
ولا مرہ بہا صاحبہا، اور اس گھوڑے کا مالک گھوڑے کو لے کر کے کسی نہر پر نہیں گزرا کہ جس سے اس گھوڑے نے پانی پی لیا، ولا یرید ان یسقیہا، حالانکہ وہ شخص یعنی گھوڑے والا اسے پلانا نہیں چاہ رہا تھا، پلانے کے ارادے سے نہیں لے گیا، بس لے کے جا رہا تھا، نہر کے کنارے سے گزرا اور گھوڑے نے پی لیا، الا کتب اللہ لہ عدد ما شربت حسنات، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے اس کے پینے کی تعداد میں نیکیاں لکھ دے گا۔ قیل یا رسول اللہ فالحمر، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول تو گدھوں کا کیا حکم ہے؟ قال ما انزل علی فی الحمر شیء الا هذه الآیۃ الفاظہ الجامعہ، فرمایا ما انزل علی فی الحمر شیء، مجھ پر گدھوں کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا گیا ہے سوائے اس آیت کے جو منفرد ہے اور احکام کو جامع ہے۔ وہ کیا ہے؟ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ تو اس آیت کے علاوہ الگ سے گھوڑوں کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ نے مال عطا فرمایا، فلم یؤدی زکاتہ، تو اس شخص نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، مثلا لہو مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرا، تو اس کے لیے اس شخص کا مال روز قیامت گنجا سانپ بنا دیا جائے گا۔ شجاعا اقرا، اقرا کہتے ہیں جو گنجا بالنا ہو جس کے سر پر، یعنی اس کی عمر بہت زیادہ ہوگی اور وہ بہت زہریلا ہوگا۔ شجاع کہتے ہیں بہت بڑے سانپ کو، اژدہا کہہ سکتے ہیں اسے۔ لہو زبیبتان، اس کے اوپر دو نقطے ہوں گے، سیاہ نقطے، یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ بہت زہریلا ہوگا۔ یطوقہ یوم القیامہ، وہ سانپ اس کے گلے کا طوق ہوگا روز قیامت۔ ثم یاخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا، ثم یقول، پھر کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ثم تلا، پھر حضور نے اس کی تلاوت فرمائی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، یعنی وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، ان قریب اسے ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو معلوم ہوا اس سے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا دو قسم کا عذاب ہوا، ایک کیا داغنے والا عذاب اور ایک گلے کا طوق بننے والا عذاب، تو دو طرح کا ہوا۔ اب کسے کون سا عذاب ہوگا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو دونوں عذاب ہو، یہ عذاب بھی ہو وہ عذاب بھی ہو، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افراد اور اشخاص کے لحاظ سے عذاب الگ الگ ہو، کسی کو وہ عذاب ہو کسی کو یہ عذاب ہو۔ بعض نے یہ کہا گیا، بعض نے یہ کہا اس بارے میں کہ جس کو مال کی تفصیل سے بہت سروکار ہوتا ہے، ایک ایک روپیہ گن گن کر کے رکھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو اسے داغنے والا عذاب ہوگا، جس طرح سے جوڑ جوڑ کے رکھا ہے اسی طرح سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور جس نے من جملہ پیسے جمع کر رکھے زکوٰۃ نہیں دیا تو اسے کیا سانپ کا عذاب دیا جائے گا۔ جو تفصیل سروکار نہیں ہے تو خالی بیلنس ہونا چاہیے، کر لیا اسے سانپ کا عذاب دیا جائے گا، اور تفصیل یہ اتنا اس طرح اتنا اس طرح اتنا اس طرح سب سے سروکار ہے اسے داغنے کا عذاب ہو۔ تو یہ توجیہیں کی گئی ہیں، باقی بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کس کو کون سا عذاب وہ دے گا، لیکن یہ عذاب دونوں تو سامنے آ گئے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔
وعن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، ما من رجل یکون له ابل او بقر او غنم لا یؤدی حقها الا اتي بها یوم القیامہ، کوئی مرد ایسا نہیں جس کے پاس اونٹ ہوں یا گائے ہوں یا بکریاں ہوں جو ان کا حق ادا نہ کرتا ہو، مگر یہ کہ ان سب کو لایا جائے گا روز قیامت، اعظم ما یکون، اس سے عظیم تر کر کے، یا اس حال میں کہ وہ عظیم تر ہوں گے اس سے جو دنیا میں ہوتے ہیں، وَأَثْمَنَهُ، اور اس سے موٹے ہوں گے، تَطَأُهُ بِأَخْفَافِهَا، اور یہ سب اسے رودیں گے اپنے پاؤں سے، وَتَنْتِحُهُ بِقُرُونِهَا، اور اسے اپنی سینگ سے ماریں گے، كُلَّمَا جازت اخراها ردت علیہ اولاہا، یہاں دیکھیے وہ ترتیب وہی ہے جو بیان کی گئی تھی پہلے، جب بھی آخری جماعت گزر جائے گی تو اس پر پہلی کو لوٹا دیا جائے گا، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، تو یہ روز قیامت عذاب ہوتا رہے گا۔ تو وہاں تفصیل سے آپ نے پڑھ لیا، اس میں ذرا اجمال ہے اسی کا، اور ترتیب میں وہ ذرا الفاظ بدلے ہوئے ہیں کہ آخری جماعت گزر جائے گی تو پہلی کو پھر لوٹا دیا جائے گا اس پر۔ یہ حدیث متفق